السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 10 رجب 1441 ہجری، 6 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ سورہ توبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 49ویں۔ تذکرہ وہی ہے جو پہلے ہو رہا ہے کہ منافقین جو کہ جہاد سے چالو تھے، ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کی بدبختیوں کو، ان کی سازشوں کو ہمارے سامنے کھول کر پیش کروائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من یقول، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اِئْذَن لِّی، مجھے آپ اجازت دیں پیچھے رہنے کی، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے مصیبت میں مت ڈالیے، الا، خبردار رہو، فی الفتنۃ، مصیبت میں، ساقطوا، یہ گر چکے ہیں، وَإِنَّ جَہَنَّمَ، اور بلا شبہ جہنم، لَمُحِیطَۃٌ، گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ان میں سے کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے اور مصیبت میں نہ ڈالیے۔ یہ مصیبت میں پڑ چکے ہیں اور جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر منافقین کی ایک اور قسم کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور، بات اصل میں یہ ہے کہ میں بڑا نا کمزور دل کا آدمی ہوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بدبخت تھے جو کہتے تھے کہ میں بڑا دل پھینک قسم کا آدمی ہوں، آپ جا رہے ہیں رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تو بات اصل میں یہ ہے کہ روم کی خواتین بڑی خوبصورت ہیں، تو میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میں ان کو دیکھ کر کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اور یہ کیسا عجیب و غریب قسم کا عذر تھا، اور یہ بات کہنے والا بنو سلمہ کا بھائی جد بن قیس آدمی تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میں نے اگر بن الاسفر کی خواتین کو دیکھا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، صبر نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ بھی ایک عذر تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ عذر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی تھوڑی سی اپنی تبدیلی کے ساتھ، الفاظ کی معمولی سی تبدیلی کے ساتھ، یہ عذر آج بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اصل بات کچھ اور ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب جہاد فی سبیل اللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کافروں کی خواتین گرفتار ہوں گی، تو جب کافروں کی خواتین گرفتار ہوں گی تو لا محالہ طور پر پھر مسلمان آپس میں لڑیں گے کہ ان میں سے کون سی خاتون بطور لونڈی کس کے حصے میں آئے گی۔ تو یہ اصل میں عذر کوئی نئے نہیں ہے، یہ سلسلہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اسی بات کو آگے بڑھایا ہے
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جد بن قیس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی، اور اصل میں الجد بن قیس اکیلا نہیں تھا نا، یہ اصل میں بنو سلمہ کا سردار تھا، تو یہ منافق تھا، یہ ٹولہ ہی پورا منافقین کا تھا، تو ان کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ اگر جد بن قیس کو اجازت مل گئی تو ہم سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں گے، تو اس لیے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ آزمائش میں مت ڈالیے، میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں۔ تو رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بذات خود فتنے میں پڑ چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑے فتنوں کا یہ شکار ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے، اصل میں اللہ رب العزت نے بین السطور یہاں سمجھایا ہے کہ منافقین کو براہ راست ہم کافر اس وجہ سے نہیں کہتے کہ بدبخت کلمہ گو تھے یا ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اور کافروں کا انجام ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ جس طرح کے رب کائنات نے ایک عام بات بیان فرمائی، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے بھی گناہ کا راستہ اختیار کیا اس گناہ کی وجہ سے وہ پکڑا گیا تو یہ لوگ جہنمی ہیں، چاہے کافر و منافق، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق اور درس ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔